ہماری محفل میں ایک عظیم باپ کی عظیم بیٹی جناب خانم زہرا نقوی صاحبہ تشریف فرما ہیں جو ایم پی اے ہیں پنجاب اسمبلی کی. میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نہج البلاغہ کے موضوع پر خطاب کریں. ان کی آمد پر باواز بلند صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خالق اکبر کے لیے، اس مالک کائنات کے لیے جس کی طرف سے ہم آئے ہیں، اور یقیناً ایک دن سب کو اسی کی جانب واپس پلٹ کر جانا ہے. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اور علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں سے قرار دے دیا. پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ آج اس نے یہ سعادت بخشی کہ نہج البلاغہ کے عنوان سے اس خوبصورت سجائی گئی محفل میں آنے کی سعادت ہم سب کو نصیب ہوئی ہے. جس موضوع پر لب گشائی کرنے کی جرات کر رہی ہوں، آپ تمام علماء کے سامنے، مفکرین کے سامنے، نہج البلاغہ اور نظریہ حکومت و سیاست. چونکہ پریکٹیکلی پارلیمنٹ میں موجود ہوں اور قریب سے پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہی ہوں، لہٰذا میں نے اس موضوع کو سنا کہ ہم لوگ جو دین اور سیاست کی جدائی کے قائل ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی زبوحالی کی ایک اہم وجہ میں سمجھتی ہوں یہی ہے کہ پاکستان کے دیندار طبقے نے، چاہے وہ اہل سنت میں سے ہوں، چاہے وہ اہل تشیع میں سے ہوں، چونکہ دیندار طبقے نے سیاست سے دوری اختیار کر لی، لہٰذا ملک عزیز کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ افکار جو علامہ اقبال نے پاکستان کی نظر کیے تھے، یا جس کے تحت قائد اعظم نے پاکستان کو بنانے کی جدوجہد کی تھی، ہم لوگ اس سے دور ہوتے چلے گئے. آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی. پروردگار عالم فرما رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی سب سے پہلے حاکمیت اعلیٰ جو ہے پروردگار عالم کی ہے. اس کے بعد جو پروردگار عالم اپنی اطاعت کے بعد جو حکم دے رہا ہے وہ اطیعوا الرسول کا دے رہا ہے. یعنی وہ لوگ جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد رسولوں کے قائل ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اور ان میں سے بعض انبیاء کو حاکمیت اور حکومت بھی عطا کی. اور اس کے بعد میں چونکہ بات کو بہت مختصر کر رہی ہوں، وقت کی کمی کا مجھے اندازہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے بعد جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وہ اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے، کہ یعنی جو حاکم وقت ہو اس کی اطاعت سب پر ضروری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کا حصول بہت ضروری ہے. حکومت وسیلہ ہے تاکہ احکامات الہیہ کو جاری و ساری کیا جا سکے. بہت سارے معنوی احکامات ہیں، بہت ساری حدود ہیں، بہت ساری قضاوتیں ہیں. جب تک آپ کے پاس اختیار نہیں ہوگا، حکومت نہیں ہوگی، تب تک احکامات الہیہ کو جاری نہیں کیا جا سکتا. اب ہم مختصراً دیکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں مولا کیا فرما رہے ہیں. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں لا بد للناس من امیر بر او فاجر،
کہ حتماً ضرور لوگوں کے لیے کسی امیر کا ہونا ضروری ہے، کسی حاکم کا ہونا ضروری ہے، برن چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برا ہو، لیکن حکومت کے بغیر، حاکمیت کے بغیر نظام زندگی نہیں چل سکتا۔ ایک اور جگہ پر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کسی حاکم کا ہونا، اگر حاکم نہیں ہوگا، اگر حکومت نہیں ہوگی تو پھر برہم ہو جائے گا نظام۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، مختلف مواقع پر، مختلف خطبوں پر جبکہ مولا ذرا سے بھی رغبت نہیں رکھتے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت افسوس کے ساتھ جو سیاست میں قدم رکھتا ہے یا پھر جو ہے وہ ملکی سیاست میں آنا چاہتا ہے، وہ پھر دین سے دور ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس آتا ہے مولا کے پاس، اور مولا کے وہ جوتے جو انہوں نے پہنے ہوئے ہیں جس پر کئی پیوند ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، امام پوچھتے ہیں کہ میرے اس جوتے کی کیا ارزش ہوگی؟ تو کہتا ہے کہ مولا اس کی تو کوئی ارزش نہیں ہے، بہت ہی ٹوٹا سا جوتا ہے جس میں بہت پیوند ہیں۔ تو اب امام کیا جواب دیتے ہیں کہ ابن عباس، اس حکومت کی ارزش علی کے نزدیک اس جوتے سے بھی کمتر ہے، بخدا علی کو حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، علی کے نزدیک یہ جوتا زیادہ محبوب ہے کہ اگر اس جوتے کو پہن کر میں احکام الہی کو جاری کر سکوں، حق کا اجرا کر سکوں، باطل کا مقابلہ کر سکوں، تو علی کے نزدیک اس حکومت سے زیادہ یہ جوتا باارزش ہے۔ تو بس حکومت اصل نہیں ہے، اصل پیغام الہیہ کا ارتقاء ہے، اصل احکام الہیہ کا اجرا ہے، اصل پروردگار عالم کی عبودیت ہے، جو فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے، اور ہمارا انسانوں کا اصل ہدف خدا کا بندہ بننا ہے۔ لیکن اس بندگی کے حصول کے لیے یہ حاکمیت، یہ حکومت، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وسیلہ ہیں۔ بس جب تک وسیلہ محکم نہیں ہوگا، جب تک ہمارے ہاتھ میں اختیارات نہیں ہوں گے، آپ سب جانتے ہیں، ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ نہج البلاغہ اسی بات کا اقرار کر رہا ہے، نہج البلاغہ ہمیں بتا رہا ہے، کلام مولا ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم تمام کو خدا کی عبودیت اور بندگی کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ اب اس بندگی کے حصول کے لیے جو ہے وہ ہم اگر سیاست سے دوری اختیار کر لیں گے، حکومت سے دوری اختیار کر لیں گے اور صرف مصلی عبادت پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو پھر ان اعلیٰ اہداف تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہی چیزیں ہمیں مولا کی زندگی میں نظر آتی ہیں کہ وہی مولا جو کہتے ہیں کہ جوتے کی برابر بھی یہ حکومت مجھے نہیں لگتی، لیکن جب خطرات پیش آتے ہیں تو آپ جتنے بھی فتنے حکومت اسلامی کے خلاف اٹھتے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کبھی جنگ صفین پیش آتی ہے، کبھی جنگ جمل پیش آتی ہے، لیکن تمام پاورز کے ساتھ جو ہے وہ امام مقابلہ کرتے ہیں۔ آج مسلم امت مسلمہ کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو حیثیت ہے، پاکستان کا جو مقام ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، اور ملک پاکستان وطن عزیز تمام امت مسلمہ کو لیڈ کر سکتا ہے اگر ہم سیاسی حوالے سے اسٹرانگ ہوں تو ہم لوگ جو ہے وہ بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ میں نے بہت سارے نکات اپنے پاس نوٹ کیے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم میرے پاس کتنا وقت ہے۔ میں صرف 5 خصوصیات جو حکومت امام علی علیہ السلام کی تھی وہ بیان کر کے اپنے موضوع کو وائنڈ اپ کروں گی۔ پہلی بات، جو امام کا مقصد تھا حکومت کو حاصل کرنے کا اور ہم تمام کا ہونا چاہیے، وہ تھا خدا محوری، یعنی خوشنودی خدا مقصود ہے، لوگوں کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں حاکم بنتے ہیں لوگوں کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے،
ہمیں لوگوں کی خوشنودی کو نہیں حاصل کرنا، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے سیاست میں قدم رکھنا ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن سیکنڈ چیز کیا، وہ کیا ہے؟ عدالت طلبی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ہم خدا کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں لیکن عدالت سے ہم دور ہو جائیں۔ مساوات نہیں، اسلام جو ہے وہ عدالت کا دین ہے۔ علی علیہ السلام گشتہ عدالت ہیں، کیوں شہید کر دیا گیا مولا کو؟ اس لیے کہ انہوں نے عدالت کو برپا کیا تھا۔ تو لہٰذا سیکنڈ جو ایک بہت بارز خصوصیت ہے، جو بہت واضح خصوصیت ہے حکومت امیر المومنین کی، وہ یہی ہے کہ آپ نے عدالت کو اجرا کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عدالت میں بہت گنجائش ہے جو سب کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ تو لہٰذا جو بھی حاکم بنے یا پھر آپ جن کو ووٹ دیتے ہیں، جن کو اسمبلیز تک پہنچاتے ہیں، ان کے اندر آپ یہ دیکھیں یہ کوالٹی آنا ضروری ہے کہ وہ عدالت کے ساتھ رفتار کریں۔ عدالت یعنی ہر کسی کو اس کی صلاحیت کے مطابق مقام دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ چونکہ وہ بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے یا فلان جو ہے اس کے پاس بہت بڑی ڈگری ہے تو اس کے بیس پر جو ہے اس کو اسپیس دے دی جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عدالت کی بنا پر سب کو منزلت اور مقام ملنا چاہیے تاکہ ملکی نظام کو جو ہے وہ احسن طریقے سے آگے لے کر جایا سکے۔ تھرڈ چیز جو ہے وہ لوگوں کا خیال رکھنا۔ درست ہے جو ہے وہ ہم نے خوشنودی الہی کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں سے کٹ جائیں۔ جب تک لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کیا جائے گا، انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جائے گا، لوگوں کو امنیت فراہم نہیں کی جائے گی، جس ملک میں امن و امان نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا لوگوں کی حاجات کا خیال رکھنا۔ نعرے بہت لگائے جاتے ہیں لیکن جو ہے وہ وعدوں کو پورا نہیں کیا جاتا۔ میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں۔ تھرڈ تھنگ کہ لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ چوتھی چیز کہ جو عہد و پیمان باندھے جائیں، الیکشن سے پہلے نعرے بہت لگائے جاتے ہیں لیکن ان کی وعدہ وفائی نہیں کی جاتی۔ جو وعدے کیے جائیں ان کو پورا کرنا چاہیے تاکہ ایک مضبوط سیاستدان بن سکیں۔ پانچویں چیز کہ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اور یہ کام میں سمجھتی ہوں علماء کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی سلیبس بنایا جا رہا ہے، کوئی کورس بنایا جا رہا ہے یا کوئی بھی کام کیا جا رہا ہے، مساجد کی تعمیر ہے، مذہبی رسومات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں علماء کا کردار بہت اہم ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان کے اندر ادارے موجود ہیں، آئین پاکستان موجود ہے، کسی نئی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بغور مطالعہ کیا جائے اور ان کی امپلیمنٹیشن ہو جائے تو ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم توفیق عطا کرے کہ ہم سب مل کر اپنے کردار کو ادا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔